چل گئی ٹھیک. تو شیخ کا جو اطلاق ہے یہ تو بوڑھے پر ہوتا ہے. تو اس کا اچھا ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ تو جوانی میں قتل ہو گئے تھے، تو آپ پر شیخ کا اطلاق، تو اس کا پہلا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ شیخ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بوڑھا ہو. ٹھیک ہے نا. یہ ضرور ہے کہ اہل لغت نے لکھا ہے 50 سے اوپر ہو یا 51 سے اوپر ہو، اختلاف ہے، اقوال مختلف ہیں. بعض نے کہا 50 اور 80 کے بیچ ہوگا تو پھر شیخ اس کو کہیں گے. سمجھ رہے ہو بات کو. لیکن شیخ کا جو اطلاق ہے وہ ازراہ ادب نوجوان کو بھی کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. پیر صاحب تو پیر کے معنی بوڑھے کے ہوتے ہیں نا، لیکن کیا ہے ازراہ ادب جو پیران اعظام ہیں نوجوان ہوتے ہیں تو ان کو بھی پیر صاحب کہا جاتا ہے. خواجہ بزرگ. سمجھو بات کو. تو لہٰذا یہ اپنے لغوی معنی کے لحاظ سے شیخ اگرچہ وہ 50 سے اوپر یا 51 سے اوپر یا 50 سے 80 کے بیچ یہ اطلاق ہے، لیکن اس کا استعمال جو ہے وہ ازراہ تعظیم ازراہ تبجیل جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے بھی جائز ہے، بلکہ استعمال ہے. یہ پہلا جواب، یہ زیادہ مشہور ہے جواب. دوسرا جواب جو ہے وہ سمجھو کہ دوسرا جواب یہ کہ شیخ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے کہنا کہ بھئی وہ جوانی میں قتل ہو گئی، بات ہی درست نہیں ہے. ابن خلقان نے اس کی تصریح کی ہے، بتایا ہے کہ آپ کا جو وصال ہے وہ 76 سال کی عمر میں ہوا. ٹھیک ہے نا. آپ شیخ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا نام ہے عثمان بن عمر بن ابی بکر. عثمان بن عمر بن ابی بکر یہ آپ کا نام ہے، اور 570 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، 646 میں آپ فوت ہوئے. 570 میں پیدا ہوئے اور 646 میں آپ کا وصال ہوا، تو 76 سال عمر بن گئی نا. سمجھے بات کو. تو 76 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا ہے. تو یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی نوجوان تھے تو آپ کو قتل کر دیا گیا، تو یہ غیر معقول. یہ مشہور ہے لیکن یہ شہرت غلط ہے، ایسا ہے نہیں. 76 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، تو نام بھی اس میں آ گیا عثمان بن عمر بن ابی بکر. آپ کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات بھی آ گئی. آپ کو ابن حاجب کیوں کہا جاتا ہے یہ آپ سمجھیں، اس پہ ہم بات مکمل کرتے ہیں. اصل میں آپ امیر عز الدین جو ہے ان کے حاجب کے بیٹے ہیں. ان کے حاجب کے آپ کے جو والد تھے وہ صلاح الدین ایوبی کے ماموں زاد ہیں، یہ امیر عز الدین. ٹھیک ہے نا. امیر عز الدین جو ہے یہ صلاح الدین ایوبی کے ماموں کے بیٹے ہیں، ان کے یہ حاجب تھے. ٹھیک ہے نا. تو ان کے حاجب کے یہ بیٹے تھے عثمان بن عمر بن ابی بکر. وہ عمر بن ابی بکر ہوئے، یہ عثمان بن عمر بن ابی بکر ہوئے، اس لیے آپ ابن الحاجب کے نام سے مشہور ہوئے. سمجھو بات کو. آپ اپنے دور کی بغیر کسی مبالغہ کے بے مثال شخصیت تھے. خود قاضی ابن خلقان کا کہنا ہے کہ میرے پاس کئی ایک بار آئے کچھ گواہیوں کی ادائیگی کے لیے، تو میں نے مشکل ترین اور باریک ترین جو مسائل نحویہ ہیں ان پہ ان سے گفتگو کی، اور انہوں نے انتہائی سکون کے ساتھ اور بلیغ ترین عبارت کے ساتھ جواب دیا. دیکھیں نا، مشکل مسئلہ آتا ہے نا، تو عالم بڑا ہو، اس کو مسئلے کا پتہ ہو، تو پھر بھی تھوڑا اس کو متوجہ ہونا پڑتا ہے، اور اپنی اس کے ایک باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ اس کو یہ مسئلہ بتانے میں اس کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ میں کوئی مسئلہ بتا رہا ہوں. لیکن مشکل ترین مسئلہ ہو اور وہ جو ہے نا وہ سر جھکا کے نارمل بتا دے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑا علامہ ہے یہ. سمجھے بات کو. تو ابن خلقان یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے جواب دے دیے، انہوں نے کہا انتہائی بلیغ عبارت اور انتہائی سکون کے ساتھ انہوں نے جواب دیے. میں نے مشکل ترین مسائل آپ سے ناو کی پوچھتا رہا، اور آپ بالکل سکون کے ساتھ اور انتہائی بلیغ عبارت کے ساتھ آپ جواب دیتے رہے. آپ سمجھو بات کو. تو لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علوم نقلیہ کے لحاظ سے آپ علامہ تھے. مالکی مذہب میں آپ مالکی تھے، اصول فقہ میں بھی لکھا، دیگر علوم کے اندر بھی آپ نے لکھا. ٹھیک ہے نا. تو اور اپنے دور میں
بلا شبہ بے مثال شخصیت تھے. ٹھیک ہے نا, مانا کریں. علامہ جو مشہور ہیں, اور یہ جو اب سمجھے کہ المشتہر جو ہے یہ بات بھی سچی ہے. مشارق و مغارب میں آپ کی شہرت, آپ نے اپنے دور کے جو نحات تھے ان پر ایسے ایسے اعتراضات وارد کیے کہ کوئی جواب نہیں دے سکا ان کا. ٹھیک ہے نا. مشرقوں میں اور مغربوں میں شیخ ابن الحاجب, یہ آگے پھر پڑھتے ہیں انشاءاللہ.